السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب موبائل کی ایجاد ہوئی تو لوگوں کو یہ لگا کہ موبائل جو ہے وہ دور کے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اب دور بیٹھے لوگ بھی جو ہے وہ پاس محسوس ہوں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس موبائل نے جو پاس بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی دور کر دیا ہے، اور اس کا کوز یہ ہوا، اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ انسان کا تو سکون تو تباہ ہوا ہی ہوا، اس سے آج کے دور میں 80% جو ہے اس موبائل کی وجہ سے انسانی رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور اس کے وہ نقصانات ہیں گھر پر، اور جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اس میں سے 4 ایسے ایفیکٹ میں ذکر کروں گا کہ، اور اس کا سولوشن بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور واقعی یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں اس موبائل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہمارے گھر میں ہو رہا ہے موبائل کا، وہ بیہودہ کنٹینٹ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، موبائل میں چلنے والی ایسی چیزیں جس سے کوئی بھی انسان، اس سے انسان پر مخفی نہیں ہے کہ اس میں ہر قسم کا مواد ملتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا بھی اور برا بھی، ٹھیک ہے۔ اور برا جو مواد ہے، غلط جو فحاشی والی ویڈیوز ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ مقدار میں لوگ دیکھتے ہیں کہ عقلیں حیران رہتی ہیں۔ رپورٹس ایسی سی ملتی ہیں کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ 70-80% کے درمیان لوگ پورنوگرافی دیکھتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اور اس کی ایڈکشن ہو چکی ہے۔ اور اس کا ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ایک کمرے میں 3-3 4-4 افراد لیٹے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ ایک الگ الگ لحاف میں ہیں، نہ جانے وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پورنوگرافی کا شکار ہیں، غلط چیٹنگ کرتے ہیں، نہ جانے واللہ عالم۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، پھر دیکھیے دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں صاف صاف اعلان اللہ کرتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور تمہارے دل دماغ میں چلنے والی جو چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کے تو قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی کتنی بری چیز ہوگی کہ جس کے قریب جانے سے ہی منع کیا جا رہا ہے، اور کوئی ایسا نہیں کسی اللہ والے کی بات ہو، بلکہ قرآن میں کی صریح آیات ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے تو قریب بھی مت جاؤ۔ اور فرمایا کہ جہاں ایک آیت مزید ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر چلو، ٹھیک ہے، اور اپنی آنکھوں کو یعنی نیچے رکھو۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ کو نبض معلوم تھی انسان کی، تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے تو متنبع کرنا تھا۔ تو آپ دیکھیے اس نے کتنا جری کر دیا ہے انسان کو، کہ سکرین سامنے ہے اور اس انسان کو کوئی خوف ڈر نہیں ہے، یعنی وہ آنکھ کے زنا میں اتنا مبتلا ہے کہ ایک طرف تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، اور ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہیں وہ انسان اس الگ الگ لڑکے دیکھتا ہے، فحاشی والی ویڈیو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کا کیا قہر اس انسان پر، کیا غضب آتا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اور انسان ایسی بیہودہ چیز کرتا ہے۔ اور اس کا سائیکولوجیکلی نقصان یہ ہے کہ انسانی جو ہارمونل سسٹم ہے، اس موبائل کی وجہ سے، بری بری چیزیں دیکھنے کی وجہ سے، وہ ہارموننگ چینل جو ہے اندر کا ریئیکشن جو کیمیکل، وہ بگڑ جاتا ہے۔ یعنی دل اور دماغ کا سنتولن جو ہے، ایک جو کمبینیشن ہے صحیح جو ہونا چاہیے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے پھر رشتے خراب ہوتے ہیں، یہ میڈیکل سائنس بولتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر انسان کا چڑچڑاپن بھی آتا ہے ان ہارمونز کی چینج ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور رشتے خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے اس موبائل کی وجہ سے کہ انسان ورچوئل ریلیشن شپ میں جی رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ اب انسان چیٹنگ کر رہا ہے، اور بیٹھا انڈیا میں ہے، اور چیٹنگ اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ جو امریکہ میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں ہے۔ یعنی جہاں ملنا ہی ناممکن ہو، تو وہاں ایک گناہ بھی کر رہا ہے، وقت کا ضائع بھی ہو رہا ہے، اور دماغی جو کھیل ہے وہ بھی اس آدمی کا خراب ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے، اس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کمپیریزن والا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان جب زیادہ موبائل دیکھتا ہے اور اس میں وہ ریلز وغیرہ میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، تو اپنی زندگی کے ساتھ وہ اس کا کمپیریزن کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے،
وہ جب اس میں ویڈیو میں دیکھتا ہے اچھی اچھی لڑکیاں دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی تجھے ملنی چاہیے تھی، تو دماغی کھیل سارا خراب ہو جاتا ہے، یعنی وہ کمپیریزن میں لگ جاتا ہے۔ لڑکے دیکھتے ہیں کہ ایسا شوہر ملنا چاہیے تھا، یا جن کی شادی نہیں ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایسا شوہر ہونا چاہیے، لڑکے سوچتے ہیں ایسی لڑکی ملنی چاہیے۔ تو یعنی جس چیز کا پتہ ہی نہیں اگلے آنے والے ٹائم میں، اس چیز کے لیے فکر مند ہو رہا ہے، یہ بھی مستقل ایک بیماری ہی بن رہی ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو چوتھا جو نقصان ہے وہ ایڈکشن والا ہے، یعنی انسان کو اتنا ایڈکشن ہو جاتا ہے کہ اس ایڈکشن کی وجہ سے انسان کا جسم تو تباہ ہوتا ہی ہے، اور کہ اس کے رشتے بھی پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس سے باہر کس طرح آیا جائے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو دانشوران حضرات ہیں وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو یہ جاننا ہو کہ اس سے موبائل ایڈکشن ہے یا نہیں ہے، اس کو ایک کام اور پریکٹیکل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رات کو کھانا کھانے کے بعد اور صبح اٹھنے کے 2 گھنٹے تک اگر آپ موبائل استعمال نہیں کرتے ہیں اور بالکل بچ جاتے ہیں، یعنی رات کو کھانا کھانے کے بعد بالکل سونے تک استعمال نہ کریں، اور دوسرا صبح اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد تک آپ نے موبائل استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب آپ کو ایڈکشن نہیں ہے۔ اور اسی کی وجہ ہے آپ کتنے نوجوانوں کو دیکھیں کہ وہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل کا نیٹ آن کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں میسج کہاں سے آیا، کیا کنٹینٹ ہوا، کسی نے ریل ڈالی، یہ وغیرہ چیک کرتے ہیں، تو وہ ایڈکشن ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہو گیا سب سے اثردار، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوشل ویلیوز کو پہچانیے، ٹھیک ہے۔ آپ ورچوئل موبائل کی جو دنیا ہے وہ صرف آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھ جتنا ایک موبائل ہے، اس میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کے سامنے جو پورا ورلڈ ہے نا، اس کو ریالٹی کو نہ جھٹلائیں، آپ یہ سارا ورچوئل ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ اپنی سوشل ویلیوز کو پہچانیے اور جو آپ کے اوپر حقوق ہیں لوگوں کو، اس کو پورا کیجیے اور اس چیزوں کو پیچھے رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔